بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ مزاحیہ فلموں میں بھی ایکشن ڈال لیتا ہے، جسے تامل فلموں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب انہوں نے ایک فلم بنائی ہے جس میں وہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے 1 نہیں 2 نہیں 6 طیارے گرائے ہیں۔ 3 مہینے بعد یاد آیا۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی ایسا تھا تو یہ تھپڑ انہیں اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے جو لڑائی کے بعد یاد آیا۔ بہرحال دعویٰ کرنے کے کوئی پیسے نہیں لگتے، اس لیے ہندوستان فری میں ہی چھوٹ جائے گا۔ جھوٹا اس کو ضرور لوگ کہیں گے، مکار اس کو ضرور کہیں گے۔ معاملات اس کے لیے جس طرح سے امریکہ کے سامنے اچھے نہیں ہیں، دنیا کے سامنے بھی لگتا ہے کہ مزید خراب ہو جائیں گے۔ میرے ساتھ آج ایک بڑے خاص مہمان موجود ہیں، ڈاکٹر سید راغب علی صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے لاہور اسٹوڈیوز کے اندر، اور سوال ان سے میں نے فیلڈ مارشل صاحب کے دورہ امریکہ کے حوالے سے کرنا تھا، لیکن ہندوستان کے اس دعوے کے بعد شاید اس کے اوپر بات ابتدا میں ضرور ہو جائے، آگے بھی چل لیں گے۔ راغب صاحب بہت شکریہ آپ کا، سر آپ وقت نکال کے اسٹوڈیوز تشریف لائے۔ سر ابتدا وہیں سے کریں گے جہاں پہ شگوفہ چہرے کے اوپر آ جائے، مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ بھی آ گئی، میرے چہرے پہ بھی آ گئی۔ تامل فلموں کے کلپ بھی ہم نے دیکھے تھے، میں کوئی شوقین نہیں ہوں اس طرح کی فلمیں دیکھنے کا، مذاقہ قسم کی۔ ویسی فلم کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں کہ جی 6 طیارے پاکستان کے گرا دیے۔ شاید اسکور برابر کرنا دکھانا انہوں نے ضروری تھا، ہارنے کے بعد ہار نہ ماننا یہ شاید معاملہ تھا۔ تو سر اس دعوے کو دنیا کیسے دیکھے گی؟ آپ تو ظاہر ہے کہ انٹرنیشنلی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے دعوے کے تو رائٹرز کے پورے آرٹیکل تصدیق کر رہے ہیں، بی بی سی نے ویریفائی کیا جس دن طیارہ گرا تھا، مختلف جو بین الاقوامی ادارے ہیں، مختلف تھنک ٹینکس ہیں، مختلف جو سوشل میڈیا کے جو ویڈیوز ہوتی ہیں، ان کو سوشل میڈیا کی ویڈیوز میں سینس میں کہوں گا کہ بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے جو ویڈیوز بنا رہے ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہندوستان کے 6 طیارے گرے جو پاکستان نے گرائے، اور جس طرح پاکستان نے ثبوت دکھائے، ایک کوئی گوڈزیلا بھی تھا۔ پاکستان کے اوپر وہ دعویٰ کیسے انڈیا نے کر دیا سر؟ دیکھیں جی، اصل میں انڈیا جو ہے نا جی، جب سے یہ مارکہ حق ہوا ہے اس کے بعد سے انڈیا سیمز ٹو بی کاٹ اپ ان اے کیچ 22 سچویشن۔ ایک ایسی جو ہے نا، انہوں نے سمجھ لیں کہ ایک ایسا کام انہوں نے کر دیا جو اس کا وہ ڈینائی بھی نہیں کر سک رہے، اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتے۔ انڈیا کو چاہیے کہ اگر یہ دعویٰ ان کا کسی طرح بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی وزن ہے، تو اکانومسٹ اور رائٹر یہ ریسنٹ رپورٹس انہوں نے شائع کی، ان کے اوپر کیس کر دینا چاہیے کہ جی آپ نے یہ کیا کہا ہے۔ اور انہوں نے دونوں رپورٹس نے، اکانومسٹ نے بھی رائٹرز نے بھی کوٹ کیا ہے انڈیا کے لوگوں کو۔ اور یہ جو بہت اتنی بڑی جو نیوز ایجنسیز ہوتی ہیں، ان کے پاس ہر ایک خبر کا پیچھے ایک ایویڈنس ہوتا ہے جس کو وہ وقت آنے پر سامنے لا سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ صرف ایک اپنی ہزیمت کو کور اپ کرنے کی ایک بھونڈی سی کوشش ہے جو انڈیا نے کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے ان کو مزید امبیرسمنٹ ہوگی۔ تو آپ سر سمجھتے ہیں کہ اس کا فلیش بیک یا جو نقصان ہے وہ انڈیا کو ہونا ہے، اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر نقصان ہو جائے تھوڑی بہت جو رہ گئی ہے؟ اصل میں انڈیا جو ہے نا جی، پچھلے کچھ عرصے سے انڈیا نے بہت بڑی عجیب و غریب مسٹیکس کی ہیں، اور انٹرنیشنلی جو ہے نا جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، اسٹیٹ کرافٹ کو سمجھتے ہیں، انٹرنیشنل ڈیسیجن میکنگ کو، اسٹیٹ کی جو لیڈرشپ کی جو ڈیسیجن میکنگ جو اس کو سمجھتے ہیں، وہ اس وقت باقاعدہ حیران ہے کہ یار انڈیا کی جو لیڈرشپ ہے یہ کر کیا رہی ہے۔ سر آپ نے انڈیا کی لیڈرشپ کی بات کی، بلومبرگ کی ایک رپورٹ ہے 2 روز پہلے ہمارے سامنے آئی، بلکہ اس میں واضح طور پر ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ جس کے اوپر میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ آپ اس لیے اسٹوڈیو نہ آئیں کہ فواد بیٹھا ہوا ہوگا، اور میں اس لیے اسٹوڈیو نہ آؤں کہ راغب صاحب بیٹھے ہوں گے۔ یہ تو کلاس میں ہوتا تھا میرا خیال ہے جب چھوٹے بچے تھے۔ تو مودی صاحب کے لیے دعویٰ کیا گیا ہے کہ جب فیلڈ مارشل پہنچے ہیں دعوت پہ وائٹ ہاؤس کی، تو مودی صاحب اس لیے نہیں آئے، اور پھر بعد میں ناراضگی برا ایک کوئی فون بھی ہوا۔ یہ بلومبرگ کا دعویٰ آپ کو کوئی اس کے اندر کوئی سبسٹنس نظر آتا ہے سر؟ دیکھیں، اور کوئی ریزن نظر نہیں آتی۔ No less than the President of United States himself inviting one of his closest friends، جو کہ ان کا دعویٰ تھا مودی صاحب کا جی میں بڑا، وہ بلائیں اور یہ کہیں کہ نہیں جی میں نے تو شاید ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی ریزن نظر نہیں آتی کہ probably he wanted to avoid دی جو پبلک ریفلیکشن ہے اس کا، کہ وہ اب آ کر فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں، جو کہ اس ساری گیم کے فاتح قرار دیے جا رہے ہیں، ان کے سامنے وہ ایک برا سا منہ لے کر شاید وہ بیٹھنے سے وہ گھبرا گئے اور نہیں آئے۔ تو اس کے علاوہ کوئی ریزن نظر نہیں آتی۔ اصل میں اگر انڈیا کو دیکھیں، انڈیا نے پچھلے کچھ عرصے میں 2-3 بڑی مسٹیکس کی۔ ایک تو انڈیا نے برکس جب جوائن کیا تو انڈیا نے ایک بہت بڑا رسک لیا، اور آئی ڈونٹ نو کچھ اوور کانفیڈنس لگتا ہے آن دی پارٹ آف انڈین لیڈرشپ جو انہوں نے کیا۔ اس کے علاوہ انڈیا اس پہ رکا نہیں۔ اوور کانفیڈنس کی وجہ یہ تو نہیں تھی کہ میں ایزیوم کر رہا تھا میں سپر پاور ہوں؟
وہ شاید اس کے ذہن میں کوئی آ جائے جی اس طرح کا، جب آپ اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جائیں تو آپ کی آنکھوں کے آگے پردے آ جاتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں، کیونکہ ڈیسیژن میکنگ میں اور انٹرنیشنل جو پولیٹکس ہے اس میں تو آپ کو بہت لاجیکلی چلنا پڑتا ہے۔ ارریشنل جو ایکٹرز ہوتے ہیں ان کے انٹرنیشنل پولیٹکس میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ انڈیا نے دوسرا کام ریشنل یہ کیا کہ جب رشیا اور یوکرین کی وار شروع ہوئی اور یورپ اور امریکہ، جو بیسیکلی انڈیا کی ساری اکنامک جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے پیچھے یورپ اور امریکہ ہے، انہی کے اگینسٹ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے رشیا سے آئل لے کر وہ کرنا شروع کر دیا۔ وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بہت ہی بیوقوفی کا کام انہوں نے اس وقت یہ کیا کہ جب انڈیا اور پاکستان کی وار ہوئی اور اس وقت پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو آؤٹ وٹ کر دیا، لیکن اتنا بڑا جو نقصان ہونے جا رہا تھا انڈیا کا، اس سے ٹرمپ صاحب نے جب بچایا اور انڈین لیڈرشپ اسپیشلی مودی صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا، ٹرمپ نے جو ہے نا سیز فائر نہیں کروایا، وہ تو پاکستان نے کیا تھا، تو ٹرمپ کو بیسیکلی انہوں نے ناراض اس طرح کر دیا کہ اتنا بڑا جو نقصان انڈیا کا اس سے بچایا، وہ اس کا کریڈٹ لینا چاہتا تھا، آپ اس کو کہہ رہے ہیں جی آپ نے کچھ کام ہی نہیں کیا۔ تو یہ تو سمپل ایک سر اب سینٹ کام کی دعوت پر گئے ہیں فیلڈ مارشل، دوسری دفعہ گئے ہیں، ابھی تو بالکل پرانے اس کی تھکاوٹ نہیں اتری ہوگی، میں تو سمجھتا ہوں فوجی ظاہر تھکتے نہیں ہیں، اگر ہم لوگ گئے ہوتے اتنی جلدی امریکہ تو ہم کہتے ہیں ہم بہت تھک گئے۔ تو سر یہ سینٹ کام کی دعوت پہ جانا، پھر جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی تعریف کی، ایبی گیٹ والا جو آپ نے ملزم پکڑ کے دیا داعش کا، اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ جنرل کوریلا نے کو بتایا کہ عاصم منیر صاحب کی تھے کہ آپ ٹرمپ کو بتا دیں کہ یہ جو ملزم تھا یہ ہم نے پکڑ کے دے دیے۔ تو کیا پاکستان اور امریکہ ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں تعلقات کے، جس میں برابری بھی ہے، جس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ بھی ہے، اس طرح کی چیزوں کی؟ دیکھیں جی تعلقات تو ڈیفینیٹلی ایک ریکیلیبریشن ہو رہی ہے ریلیشن شپ کی، وہ ریلیشن شپ کا جو سمجھ لیں جو پیس ہمارا تھا، وہ جو 2005 میں جو رک گیا تھا اور انڈیا کو امریکہ نے اس ریجن میں اپنا فرنٹ لائن الائی قرار دے دیا تھا، وہ جو سچویشن ہے وہ اب لگتا ہے کہ ریورس ہونے جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان اور امریکہ کا جو ریلیشن شپ ہے اس میں ریکیلیبریٹ ہو رہا ہے، وہ دوبارہ سمجھ لیں کہ ری جوائن کیا جا رہا ہے اس کو۔ اس کی ریزن ڈیفینیٹلی یہی ہے پاکستان کی بہت اچھی پرفارمنس اس وار میں، اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو پالیسیز ہیں اس وقت وہ بڑی پازیٹیو سائڈ پہ جا رہی ہیں۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ انڈیا جو ہے وہ بیسیکلی دے آر ٹرائنگ ٹو مارجنلائز اور منیمائز دی جو ان کو جو نقصان ہوا اس کو منیمائز کرنے کے لیے وہ پاکستان کو یہ کہتا ہے جی پاکستان یہ کر رہا ہے یا وہ کر رہا ہے۔ پاکستان کی اس وقت پالیسیز جو ہیں اس میں پازیٹیوٹی جو ہے دیٹ از دی فیکٹر وچ از اٹریکٹنگ امریکہ ایز ویل ایز یورپ، کیونکہ ہم نیگیٹو گیم کھیل نہیں رہے۔ ایون ہم انڈیا کو بھی جتنی ہزیمت انڈیا کو ہم اس وقت دے سکتے ہیں، وہ جو پروفز ہیں، وہ ایویڈنس ہیں، وہ سامنے لا کر وہ بھی ہم اس طرح نہیں کر رہے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چیزوں کو پازیٹیولی دیکھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ایک طرف چائنا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہمارا بڑا پرانا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی ہے، ساری چیزیں ہی ہیں۔ اب چائنا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات، ان دونوں کو پاکستان بیلنس کر کے کیسے چلے گا؟ دیکھیں جی یہ پاکستان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، جو انٹرنیشنل ریلیشنز کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ پاکستان سنس لانگ، آپ سمجھ لیں 1960s آنورڈ سمجھ لیں اس کو، پاکستان کے چائنا اور امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن شپس رہے ہیں۔ یعنی یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہم نے چائنا کے اوپر امریکہ کو یا امریکہ کے اوپر چائنا کو کمپرومائز کیا ہو۔ ہم نے دونوں کو بڑے اچھے طریقے سے اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہم چلاتے رہے ہیں۔ وہ ڈیفینیٹلی اس میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، سم ٹائمز امریکہ جو ہے وہ زیادہ ڈو مور ٹائپ اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو اس کو ہمیں ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، سم ٹائمز چائنا کی بھی یہ ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اور وہ ڈکلیئرڈ یہ فارن پالیسی ہے کہ ہم چائنا اور امریکہ میں وی ڈونٹ ٹیک سائڈز، ہم دونوں کو ایکویشن میں چلا رہے ہیں۔ بلکہ اس میں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں آپ رشیا کو بھی شامل کریں، ہم رشیا اس کے مطابق، چائنا کو اس کے مطابق اور امریکہ کو اس کے مطابق پہلے بھی چلاتے رہے، اور میرا خیال اب تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اس میں بیلنس جو ہے وہ کریٹ کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو اس ساری خارجہ پالیسی کے اندر، کیونکہ ایک تاثر یہ ابھر رہا تھا کہ پاکستان شاید مالی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے، معاشی مشکلات کی وجہ سے آئسولیٹ ہو گیا ہے، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک دفعہ جو ہے نا ابھر رہا ہے تیزی کے ساتھ، خاص طور پہ خارجہ پالیسی کو اگر ہم لے کر چلیں، تو یہ اپرچونٹی مارکہ حق بنیان المرصوص کی وجہ سے پیدا ہوئی، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو عالمی حالات تھے انہوں نے اسی طرف جانا تھا؟ دیکھیں جی اس میں دونوں فیکٹرز ہیں۔ پاکستان از پروبیبلی آن دی سائڈ آف دی
سمجھ لیں ہماری جو لک ہے اس وقت وہ ہم اس کی رائٹ سائڈ پہ چل رہے ہیں. بیسیکلی جو مارکہ حق ہے وہ تو اس کا امپیکٹ تو آیا ہی آیا, اس کو بہت سارے ملکوں کو انکلوڈنگ اسپیشلی یورپ اینڈ امریکہ کو یہ ریئلائز ہوا کہ پاکستان جو ہے اس کی جو کیپیسٹی ٹو ریئیکٹ ٹو دی انٹرنیشنل پولیٹکس اور اس طرح کی جو اسٹریٹجک میٹرز میں پاکستان بہت آگے ہے اس وقت, کم از کم انڈیا سے کمپیریزن میں. تو اس کا پازیٹیو ایفیکٹ تو ضرور ہوا ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو دنیا کے اس وقت حالات جو چل رہے ہیں, ریجنل اور انٹرنیشنل ڈائنامکس جو چل رہی ہیں, اس میں پاکستان نے جو ڈائریکشن لی ہوئی ہے وہ بہت اس کے مطابق ہے, دیٹ از ان کانسوننس ود ایچ ادر. جو انٹرنیشنل پالیٹکس اور ریجنل پالیٹکس چل رہی ہے, پاکستان کی پالیسیز آر لنک ٹو اٹ, بیکاز ہم نیگیٹو پالیٹکس ہم نہیں کر رہے, اسٹریٹجیکلی بھی اکنامیکلی بھی. اچھا راغب صاحب, ایک آخری چیز اور بتا دیجیے گا کہ اس وقت ہندوستان کو کافی پریشانی ہے. اگر ہم 1 منٹ کو یہ 25% کا جو جرمانے کا ٹیرف لگایا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, اس کو اگر ایک سائڈ کو رکھ بھی دیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ انڈیا سے کافی خائف ہیں, ناراض ہیں. پہلے انہوں نے ایپل کے سی او کو کہا کہ آپ وہاں پہ انڈیا میں انویسٹمنٹ نہ کیجیے گا, پھر انہوں نے انڈیا کی معیشت کو مردہ قرار دیا. یہ اگر ڈپلومیٹک ٹرمز کے اندر ہم ان تمام چیزوں کو ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں تو کیا یہ اسپیسیفک جو ہے وہ چیپٹرز ہیں یا یہ ایک پوری بک ہے کہ جس کے مختلف ورڈز, مطلب مثال ہے کہ میں کہوں کہ فلاں ملک کی معیشت مردہ ہے, تو کیا صرف یہ معیشت تک ہی جو ہے وہ اس کا دائرہ رہتا ہے, یا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس ملک کے اوپر کرٹیسائز کر رہا ہوں؟ دیکھیں یہ بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس آن دی پارٹ آف پریزیڈنٹ ہو از دی سپر پاور ایٹ دا مومنٹ. بٹ آپ یہ ذرا تھوڑا سا یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں جب سے پاور میں آئے ہیں, ٹرمپ از رننگ امریکہ لائک اے بزنس مین, ناٹ لائک اے اسٹیٹس مین, ناٹ لائک اے ڈپلومیٹ. وہ بزنس ٹرمز میں چیزوں کو دیکھ رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ امریکہ کو کووڈ کے بعد سے بہت سارے اکنامک چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہیں, اور ٹرمپ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے بینگ بزنس مین کہ ٹیرفز کے ذریعے سے اور بزنس ایکویشن کے ذریعے سے وہ ملکوں کو ڈیل کرنا چاہتا ہے. تو اس میں جب انڈیا جو ہے اس نے 2000 سے 2024 تک امریکن اور یورپین جو بیکنگ ہے اس کا بہت فائدہ اٹھایا. 2000 میں انڈیا کی اکانومی اباؤٹ $1.5 بلین کی تھی, جو کہ 2024 تک $600 بلین کی اکانومی ہو گئی, دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی ہو گئی. تو ٹرمپ کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہے کہ یار جس ملک نے اتنا زیادہ فائدہ ہم سے اٹھایا ہے وہ رسپونڈ نہیں کر رہا. تھوڑی سی میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ ٹرمپ نے انڈیا پہ تو جو ٹیرف لگایا ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن ٹرمپ جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ جی سب سے زیادہ ٹیرف امریکن مصنوعات پر انڈیا ہی لگاتا رہا ہے. سو اٹ از اے ریئیکشن جو اس کے اگینسٹ وہ دے رہا ہے. وہ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ یار آپ نے ہم سے کمایا ہے, اب میری باری ہے تو اب ہمیں واپس کریں, اب یا میں بھی آپ سے کمایا. سر ایک کنکلوڈ ہم کریں گے آج کی گفتگو کو, پھر میں نے کچھ معیشت کے اوپر بھی بات کرنی ہے. اشفاق طلحہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سر سوال ایک آخری یہ بنتا ہے کہ پاکستان کے لیے اپرچونٹی کتنی بڑی ہے امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ, کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے جو آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ 2005 کے بعد سے بائی بائی ٹاٹا تھا, تھوڑا بہت ہی تھا حساب کتاب, پھر اب USAID بھی بند ہو گیا, یعنی کہ پاکستان اور امریکہ کے راستے تقریباً جدا ہو چکے تھے. ٹھیک ہے کہ IMF کا ہیڈ آفس وہاں پہ ہوتا ہے, باقی سارے معاملات امریکہ سے چلتے ہیں, لیکن امریکہ کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں تھی اب ہماری. تو کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اب ایک پارٹنرشپ لگنے والی ہے جو لمبی چلے گی؟ اصل میں جی امریکہ کے ساتھ جو ایک پارٹنرشپ ہے وہ تو لمبی چلے یا نہ چلے یہ ایک علیحدہ چیز ہے, کیونکہ امریکہ از اے بگ اکانومی, پاکستان کی اکانومی میں اس کے لیے بہت تھوڑا سا حصہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب امریکہ کسی ملک کے ساتھ پازیٹیوٹی اپنی شو کرتا ہے تو بہت سارے جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں وہ آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. دیٹ از دی اپرچونٹی ویئر پاکستان شوڈ بی فوکسنگ. وہ جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس کو سمجھ لیں, یا جو ایسے کنٹریز جو امریکہ کو دیکھ کر انویسٹمنٹ کرتے ہیں کسی ملک کے ساتھ کولیبریشن میں جاتے ہیں, وہ ہمیں دیکھنا چاہیے. ہمیں آلٹرنیٹیو مارکیٹس کی طرف جانا چاہیے. دس از دی ٹائم فار پاکستان کہ وہ اس پوری اپرچونٹی کو جو اس وقت بیکاز آف دس سچویشن پاکستان کو ملی ہے اس کو فلی آپٹیملی یوز کرے. بہت شکریہ ڈاکٹر سید راغب علی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب آئیں گے تو کچھ بات کریں گے پاکستان کی معیشت پہ. 2-3 بڑے اہم معاملات ہیں جو اشفاق یوسف طلحہ صاحب سے ہم نے پوچھنے, جس میں سب سے اہم یہ ہے کہ پاکستان میں کرنسی کا اصل ریٹ ہے کیا. بریک کے بعد
بریک کے بعد خوش آمدید. اشفاق یوسف طلحہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور لاہور اسٹوڈیوز میں آج طلحہ صاحب جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں. ہمیشہ کراچی میں ہوتے ہیں. طلحہ صاحب ویلکم ٹو لاہور. یہ مجھے کہنا چاہیے یا آپ کو کہنا چاہیے, میرا خیال ہے آپ بھی بہت لاہور آتے ہیں, بلکہ پنجاب, اسلام آباد, یہاں پہ بھی آپ کا کافی وقت گزرتا ہے, لیکن ہماری اب تک ملاقات کراچی میں ہی ہوئی تھی. سر آپ کا شکریہ, آپ نے وقت بھی دیا. میرے ساتھ انٹرویو میں تھے ایس ایم تنویر صاحب, اور اس سے پہلے ایک ٹویٹ بھی تھا گوہر اعجاز صاحب کا. دونوں کی بنیاد پر میں 3 سوال آپ سے چاہوں گا کروں. 2 جو ہیں وہ میں پہلے کر لیتا ہوں, ایک میں بعد میں کرتا ہوں. سر 2 ان کے دعوے تھے, ظاہر ہے کہ اس کے اوپر تجزیہ تبصرہ آپ نے کرنا ہے. ایک تو ان کا دعویٰ نہیں بلکہ خواہش تھی, مطالبہ تھا کہ شرح سود کو سنگل ڈیجٹ میں ہونا چاہیے. تو میں نے ان سے بھی یہی پوچھا تھا, آپ سے بھی یہی پوچھتا ہوں کہ اگر شرح سود کو اسٹیٹ بینک کھینچ کے سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آ جاتا ہے, یہ تو سمجھتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ 6 روپے تک 6% تک ہو, تو 6% 11 سے 6 کا ایک سفر ہو, 2-3-4 مہینے اس میں لگنے ہیں, تو اس سے اکانومی میں ایک بوم آئے گا. تو اس بوم کو کیا ہم برداشت کر پائیں گے؟ IMF ایسا ہمیں کرنے دے گا؟ ایسا ہوگا نہیں ہوگا؟ ایک یہ تھا. دوسری بات یہ کہ سر میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ ٹیرف کے معاملے میں کیسے کمپیٹ کریں گے بنگلہ دیش اور ویتنام کو؟ ظاہر ہے انڈیا اس وقت دوڑ میں نہیں ہے, لیکن اگر انڈیا آ بھی جاتا ہے تو انڈیا 25 روپے کے اوپر آئے گا, آپ سے پھر بھی اس کا فرق ہوگا. تو سر یہ 2 سوالوں کے کیا جواب بنتے ہیں؟ اور یہ سوال پیدا ایک ہی معاملے کے اوپر ہوتا ہے کہ آخر ٹیرف معاملے میں ہم کیسے کمپیٹ کریں انڈیا کو اور باقی دونوں ممالک کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فواد, یہ جو انٹرسٹ ریٹ کی بات ہے نا, اس پاکستان میں ہمارے وطن عزیز میں نے شروع کی تھی, اور آپ کے پروگرام میں بھی شروع کی ہے اور بھی میڈیا پہ کہا ہے. اور مجھے خوشی ہوتی ہے آج ہمارے انڈسٹریلسٹوں کو, میرے دونوں بھائی ہیں, ایک گور بھائی بڑے بھائی ہیں, تنویر چھوٹا بھائی ہے, اور بالکل بڑی نیاز مندی ہے, ہم سیم کالج کے پڑھے ہوئے ہیں کراچی سے. تو سوال یہ ہے کہ میں جب کہتا تھا, میرے گور بھائی کامرس منسٹر تھے, اس وقت میں باباؤں کو دول کہتا تھا کہ بھائی یہ اب آپ زیادتی کر رہے ہیں. جب آپ کا انفلیشن 32% تھا تب آپ نے 22% انٹرسٹ ریٹ کر دیا تھا, اور یہ میں کہتا تھا آپ کے پروگراموں میں, ہر جگہ میڈیا پہ, اور میں ایٹ سم اسٹیج آج بھی کئی جگہوں پہ میں پرسونا نان گراٹا بن گیا ہوں, کیونکہ میں سچ بات کر دیتا تھا. آج میرے حساب سے 3.8 کا آپ کا انفلیشن ہے, لاسٹ آپ کا جو 4.1 آیا ہے, ٹھیک ہے جی. میرے حساب سے اگر آپ کی ایگریکلچر شارٹ فال ہوتی ہے اور آپ کو ویٹ امپورٹ کرنا پڑتا ہے اور $2 بلین ایکسس آپ کو دینے پڑتے ہیں, تو یہ انفلیشن 5.5% پہ چلا جائے گا. آج بھی آپ 11% میں ہیں. اسٹیٹ بینک کا ریویو میں مانیٹری پالیسی کا پڑھتا ہوں تو وہ بھی یہی فرما رہے ہیں مجھے, گورنر صاحب بھی, کہ جی 5% سے 6% تک آ سکتا ہے. میرے حساب سے, ہمارے اندازے کے حساب سے 5 سے اوپر نہیں جائے گا, اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ 5% پہ جائے. بٹ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو 5% پہ بھی اگر جائے گا تو ہمارے پاس کچھ اور ایونیوز ہیں جہاں سے ہم گھٹا سکتے ہیں یہ, کیونکہ ابھی ہمارے پاس ایک لیوریج ہے گھٹانے کا, وہ آپ کی کرنسی کی ویلیویشن ہے. اس وقت کرنسی ویلیویشن آپ کی جو آ رہی ہے ہمارے حساب سے 259 روپے سم پیسے بن رہی ہے, اور ہمارا جو اس وقت انٹر بینک کا ریٹ جو چل رہا ہے, اسٹیٹ بینک نے جو فکس کیا ہے, وہ آپ کا ہے کوئی 282 پہ آپ آ گئے. اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ایک بڑی تگ و دو کے بعد سارے بینکروں کو منایا تھا انہوں نے, اور کیونکہ ایک اسٹیج پہ ایسی بھی اطلاعات آتی ہیں کہ 290 سے اوپر بھی کرنسی اسٹیٹ بینک نے بائی کی, اور یہ الارمنگ تھا ہمارے لیے. اور آج آپ دیکھ لیں وہی چیز 282 کی کل آپ کی کلوز ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ابھی میرے پاس 4 سے 5% کی اور گھٹانے کی گنجائش ہے. یعنی 10 روپے پہ 2% اگر میں گھٹا دوں, اگر کرنسی میری اگر امپورٹ بڑھنے کے بعد 270 پہ بھی آ جاتی ہے, تو پھر بھی میں 2% کم کر سکتا ہوں, تو 3% میری انفلیشن ہو جائے گی. 11 اور 3 میں 8% کا فرق ہے. تو 8 میں سے 4 تو آپ مجھے پاس آن کر دیں, آپ مجھے پاس آن نہ کریں. آپ یہ کام کر لیں, یہ چلے مجھے پاس آن تو کریں, آپ کا اپنا بھی فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ 2 ٹریلین سے کم ہوگا. اس میں سے 1 ٹریلین اگر آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں دے دیں, یا آپ امپلائمنٹ اپرچونٹیز کے لیے دے دیں, تو میرا خیال ہے آپ کی ملک کی تقدیر بدل جائے گی. یا IMF کے پریشر میں آ کے آپ نے کیوں ایسا ایگریمنٹ کیا؟ سر جب جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں نا, آپ نے یہ بات شروع کی,
مجھے یاد ہے کہ آپ کی ایک کلپ کی وضاحت کے لیے اسٹیٹ بینک کے ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر میرے پاس آئے تھے جو مانیٹری پالیسی کو دیکھتے ہیں. انہوں نے آ کے بابانگ دہل کہا تھا کہ نہ اس میں گورنمنٹ کا انٹرفیئرنس ہوتا ہے, یہ مارکیٹ کی صورتحال. $20 بلین کتنے خریدے؟ وہ کہتے ہیں مارکیٹ کی صورتحال کو. نہیں, آپ مجھے ایک بات بتائیں. آج ایک $20 بلین اسٹیٹ بینک گورنر نے کہا, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, کیے انہوں نے, میں نہیں منع کرتا آپ نہ کرو. اگر دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں نا لینڈر ٹو دا لاسٹ ریزورٹ ہے, تو اسٹیٹ بینک بائی کرے گا وہ ڈالر, بٹ آپ کو نیچے ریٹ پہ کرنا چاہیے. آپ نے ایک لابی تھی, ایکسپورٹرز لابی, اس کے کہنے پہ, اور اس میں بھی 1-2 لوگ تھے, زیادہ نہیں تھے سارے اس میں, کہ جنہوں نے اپنے منمانی کرنے کے لیے وہ ہمیشہ یہ کام کرتے ہیں. اور وہ پاکستان کے ایلون مسک بننا چاہ رہے تھے, بٹ ان کو اب ایلون مسک کا حال پتہ چل گیا, تو اب وہ بننے کی خواہش نہیں رکھیں گے انشاءاللہ. مجھے اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے. مگر فواد بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ ان کو بھی میں کیٹر کر سکتا ہوں کہ جی $100 کے اوپر $70 کی وہ امپورٹ کرتے ہیں. تو اگر $30 پہ اگر میں فرض کرے $30 کم کرتا ہوں, تو $9 پر ڈالر میں ان کو دے دوں گا, $12 پر ڈالر میں اگر میں دے دیتا ہوں سے ریمیٹنس والوں کو, ان کے گھر پہ دے دوں گا. یہ PRI کا انسینٹیو تو بینک کھا جائے گا, کمپنی کھا جائے گی. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ اگر فواد کے کسی رشتہ دار نے باہر سے بھیجا ہے فواد کے اکاؤنٹ میں, تو میں فواد کو $1000 پہ $12,000 پہ یہاں پر فری دے دوں, ٹیکس فری. تو یہ کافی انسینٹیوز ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. مگر میرا خیال ہے یہ جو میں باتیں کرتا ہوں, جو آپ کے پروگرام میں آپ کرتے ہیں قوم کی خدمت کے لیے, وہ 2 سال بعد سمجھ پڑتی ہیں ان کو. سر لیکن ابھی بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اصل میں آپ نے بیچ میں گفتگو میں ایک ایسا نقطہ پیدا کر دیا کہ جو ایک پبلک انٹرسٹ کا ہے. 2 باتیں سر لوگ آسانی سے سمجھنا چاہتے ہیں. شرح سود شاید لوگوں کو نہ سمجھ میں آئے, ان کو سمجھ میں آئے جنہوں نے سیونگز کوئی رکھی ہوئی ہیں, لیکن 2 باتیں لوگوں کو بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. ایک ڈالر ریٹ, ہر بندے کو یہ کنسرن ہوتا ہے, یہ ٹاک آف ٹاؤن ہے نا کہ ڈالر اتنے کا ہو گیا, اتنے کا ہو گیا, بحث پڑ جاتی ہے. پھر کچھ لوگ مل کے آتے ہیں عسکری اداروں کے کچھ لوگوں سے, تو اس کے بعد ایک خبر بنتی ہے کہ جی ڈالر کی کچھ اسمگلنگ ہوتی ہے, جو بھی XYZ معاملات ہیں. ڈالر ریٹ ایک تو پبلک انٹرسٹ ہے سر, اور دوسرا لوگ اس وقت یہ سمجھنا چاہتے ہیں. میں تولا صاحب آپ سے چاہوں گا کہ آپ ایمانداری کے ساتھ یہ جواب دیں, ویسے آپ نے ہمیشہ ایمانداری سے ہی دیا ہے. آپ فائنینس کے پاکستان میں آج سے نہیں, انوملی کمیٹی میں بھی آپ ہیں, نجکاری کمیٹی کے اندر بھی آپ ہیں, مطلب, اور کمیشنز کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں, پھر وزیر مملکت بھی آپ رہے. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو پاکستان کی پرفارمنگ کیپیبلٹی کا نہیں پتہ. ٹھیک ہے سر, یہ آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے. پھر آپ کا تعلق کراچی سے ہے, تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جب ایکسپورٹ کی بات آئے گی تو ہم کیا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے. کیا ہم ٹیرف وار میں کوئی گنجائش نکال پائیں گے کہ اس ٹیرف وار میں جو ہمیں سہولت ملی ہے اس کو ہم ایگزیکیوٹ کریں صورت میں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ سکیں؟ سر نمبر 1, نمبر 2 ڈالر, یہ دونوں کا جواب آپ نے دینا ہے. اوور ٹو یو, میں بیچ میں قطع کلامی نہیں کروں گا. دیکھیں ٹیرف وار میں وی آر ویری کلوز ٹو بنگلہ دیش اینڈ ویتنام. بنگلہ دیش کا ایک ایشو تھا کہ وہ انڈیا سے امپورٹ کرتے تھے اور آگے تھوڑی سی ویلیو ایڈیشن کرتے تھے. وہ تھے ٹیلرنگ شاپ آف دا ایشیا, پہلے بنے, اب ٹیلرنگ شاپ آف دا ورلڈ بنے. اور وہاں ان کی معیشت پہ تھوڑی سی اب حالت تھوڑی سی ٹائٹ ہوئی ہوگی, بیکاز کہ انڈیا سے ان کے حالات وہ نہیں رہے جو ان کے پہلے پیٹ بوائے تھے. یہ تو ان کو کمپیٹ کرنا مشکل ہوگا. ویتنام جہاں تک ہے, ویتنام از دا بگ تھریٹ, اور چائنا ایک ہے. انڈیا کے جو میکسیمم آپ کا ایفیکٹ آئے گا $6 سے $7 بلین کے ان کے سال کا, جو سب سے بڑا جو ان کا جو ہے وہ گارمنٹ ہے اور فارماسیوٹیکل ہے. تو ابھی ان کے آرڈر کینسل ہونے شروع ہو گئے انڈین بائرس کے, اور جو تیار آرڈر تھے وہ بھی کینسل ہو گئے. اچھا, مسالے وغیرہ میں ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے؟ مسالوں میں, چاول میں بہت چھوٹی سی مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے, مگر مین مسئلہ چاول بہت بڑی مارکیٹ ہے. چاول میں اب آپ نے اب صحیح رنگ دکھانے شروع کیے. پہلے تو آپ سے پالش کر کے انڈیا آپ کا باسمتی کا وہ لے جاتا تھا. آپ ٹیرف کا ایڈوانٹیج اس وقت اٹھا سکتے ہیں جب آپ کے پاس سرپلس ہو. دیکھیں 1-2 کمپنیز کو ایڈوانٹیج تو US میں ضرور ملا ہے. کوئی ساکس بنانے والے جو ہیں ہمارے دوست ہیں, ان کی اچھی بات ہے, میں کہتا ہوں. بٹ آپ نے کوئٹ پرو میں کیا دیا؟ آپ نے ان کو ایک مارکیٹ دے دی آئل کی. WTI آپ ہیوسٹن سے, آپ ٹیکسس سے اٹھائیں گے آئل اور یہاں پاکستان لائیں گے, تو $3-4 تو منیمم ٹرانسپورٹیشن کا آپ کا جائے گا. تو آپ کی انفیکٹ مجھے کوئی اتنی بڑی ایڈوانٹیج نظر نہیں آ رہی ہے کہ اگر یا شاید ایک آدھ انڈسٹری کو ایڈوانٹیج ہوا, تو ہمیں یہ وے کرنا چاہیے کہ کیا اس انڈسٹری کی وجہ سے ہمیں اتنا بڑا اگر کمپرومائز کرنا ہے تو کریں کہ نہ کریں. باقی جو سر اس میں ایک اور سوال اب پیدا ہوتا ہے.
سر اگر انڈیا کا تعلق اور بگڑتا ہے اور وہ مزید رشیا کی طرف انکلائن کرتا ہے، یورپ اور امریکہ سے قطع تعلق کرتا ہے جیسا کہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا، آج کی بات اگر ہم کریں تو انڈیا کے اس خراب تعلق کے سبب کیا یہ ہو پائے گا کہ پاکستان لانگ ٹرم کے اندر 2 3 4 سال بعد 5 سال بعد، فوری تو شاید پاسبل نہ ہو، ہم کچھ جگہوں پر انڈیا کی مارکیٹ کا اسپیس لے سکیں گے؟ ہم لے سکتے ہیں، آج بھی لے سکتے ہیں، بٹ اپنی کیپیسٹی تو بڑھائے نا۔ دیکھیں انڈیا جو رشیا سے آئل بائی کر کے جو ریفائن کر کے آگے بیچ دیتا ہے وہ $17 بلین سیو کر رہا ہے، تو اس کے لیے یو ایس کا یا تو $48 بلین کا ٹریڈ سرپلس دیکھ لے یا $17 بلین کا اپنا بینیفٹ دیکھ لے، اس کو یہ ٹریڈ آف کر رہا ہے۔ انڈیا کی جو دوسری مارکیٹ ہے ٹیکیز کی، جس کو میں کہتا ہوں جو آپ کے جو ہیومن کیپٹل ہے، وہ امریکہ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا، ورنہ یو ایس کمپنیز بند ہو جائیں گی۔ تو وی ہیو ٹو بی ویری فیئر۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا آج آپ کو کہ ہم فیئر نہ ہو، ہماری ٹیک مارکیٹ، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جھنڈے گاڑ دیں کہ بس اب ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، اور ٹیکیز جو ہے نا ہمارے وہ پیسے سارے باہر پروکیور کر رہے ہیں، باہر رکھ رہے ہیں، بٹ کوائن میں، یہ پیونیر اکاؤنٹ میں یہاں رکھ دیتے ہیں۔ ان پہ آپ اگر گریب کر لیں تو آپ کو IMF کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسرا آپ نے کہا ڈالر کے ریٹ کا، ڈالر کا ریٹ سر پاکستان میں اللہ کا شکر ہے، اگر اسٹیٹ بینک کے بعد کوئی ویلیویشن کرتا ہے تو آپ کی اپنی بڑی اچھی ورکنگ ہوتی ہے آپ کی تفصیل ہوتی ہے، اور یہ بالکل بیسڈ آن یہ میں سوال بھی آپ سے ایک دفعہ پوچھ چکا ہوں کہ تولا صاحب یہ آپ کا دعویٰ کس بنیاد پہ ہے، تو آپ وہ فارمولا ہمیں تھوڑا بہت میں بتا دوں۔ ہاں تھوڑا بہت آپ بتا چکے ہوئے ہیں پہلے بھی، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ سر ڈالر کی کیا ویلیو ہے اس وقت؟ سر 259 ہم نے آخری کی تھی، وہ بھی اس وجہ سے اب بڑھ گئی کیونکہ پچھلے 1.5 سالوں میں جب آپ کو ریڈیوس کرنا تھا، نیچے لیول پہ لینا تھا، نہیں کیا تو آپ نے نہیں لیا، تو اب ایوریجنگ میں تھوڑا سا اوپر آ جاتا ہے۔ سر یہ اس کی راستے میں رکاوٹ کون ہے؟ راستے میں رکاوٹ میرا خیال IMF کا پروگرام ہے آپ کا۔ انہوں نے آپ کو 2 چیزوں پہ بڑی قطغنیں لگائی ہیں۔ ایک قطغن لگائی انہوں نے آپ کے اوپر کہ آپ کیا کہتے ہیں پالیسی ریٹ، مانیٹری پالیسی ٹائٹ رکھیں گے۔ دوسرا آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ XYZ یہ ڈالر ریٹ آپ کا 280 سے کم نہیں ہوگا۔ تو اب تو پکڑے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں اس کے ساتھ۔ میرے آپ کے ساتھ تو آپ نہیں کر سکتے۔ اب جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں وہ تو آرام سے آئے ہوں گے، باہر سے آئے ہوں گے بریف کیس لے کے اور سوٹ کیس لے کے چلے جائیں گے، ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور ان کو آپ اچھے عہدوں پہ ابھی بھی فائد رکھیں گے۔ سر 1-2 منٹ میرے پاس آخری ہے، میں چاہوں گا آپ یہ بھی فرما دیں کہ فیلڈ مارشل سے ملاقات ہوئی ہے بزنس کمیونٹی کی، اور گوہر اعجاز صاحب نے اس کا ٹویٹ کیا ہے جی کہ FBR کے ساتھ جو معاملات تھے گرفتاری کے اور اس کے جو FBR کا 16 گریڈ کا افسر میں تنگ کر سکتا تھا، یہ کر سکتا تھا، وہ طے ہو گئے۔ سر وہ تھا کیا اصل فیکٹ؟ دیکھیں یہ ون ون ہے، اس پہ ہم نے پہلے اپنا ایک لٹریچر چھاپ کے جب یہ جھگڑے چل رہے تھے، جب یہ ہم نے دے دیا تھا، ون ون ہے۔ یہ پہلے بھی اریسٹ کے پاور تھے، بٹ اس کو انہوں نے ڈائلوٹ کر دیے تھے، تو وہ ڈائلوشن ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ باقاعدہ طور پہ پراپرلی چیمبر کے نمائندے ہوں گے، اگر کوئی فراڈ کرتا ہے ان کے سامنے جائے گا، وہ بھی اس لیے فراڈسٹر کو تو کوئی نہیں روکے گا نا۔ تو یہ ون ون ہے۔ ابھی سر 1 منٹ، اس میں ٹائم تھوڑا ہے تو ایک سوال اور میں نے کرنا تھا آپ سے۔ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے کہ جو آپ کے اسٹیٹمنٹ میں موجود رقم ہے، تو بہت پرانا فیصلہ ہے، اس کو صرف ریٹیریٹ کیا ہے، اور یہ پہلے یہ چیز تھی۔ یہ ٹھیک ہوا ہے سر؟ بالکل ٹھیک ہوا ہے کہ جی آپ اٹھائیں ساری کریڈٹ انٹریز کو، آپ کہتے ہیں یہ سیل ہو گئی ہے، ڈیبٹ انٹری جو کاسٹ ہے وہ لیتے نہیں ہیں آپ، تو وہ آپ کو ٹرو اکاؤنٹس بنانے پڑیں گے، اور اس کو یہ کوشش کرتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے لے کے چلتے تھے، بٹ یہ ون ون ہوا ہے۔ اچھا 260 کی جہاں ڈالر کی بات ہے نا، میں اکیلا نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے اداروں نے بھی کہا ہے، آپ کے منی ایکسچینج والوں نے بھی کہا ہے، آپ کے ایک 240 جب ہوتا تھا تو پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے، فیلڈ مارشل صاحب نے بھی کہا کہ اب دیکھیں میرے کہنے نہ کہنے کا فرق نہیں تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جب 235 میں کہتا تھا تو گولڈمین سیک 223 کہہ رہا تھا، آپٹیمس 243-45۔ سر ہر کو تو غلط نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز اور بتا دیں سر، یہ ڈالر کا جو ریٹ کا ڈفرنس ہے، اس میں کچھ مافیاز ہیں جو کما رہے ہیں؟ جی کما رہے ہوں گے۔ دیکھیں نا، اب آپ دیکھیں نا PRI پہ ہم نے جیسے ہی ختم کرنے کی کوشش کی تو لوگ نکل آئے نا، تو ابلتے کیوں ہیں جب ان کا بینیفٹ نہ ہو؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بینیفٹ اس کو دو جس کا حق ہے۔ اب اگر آپ کے رشتہ دار آپ کو بھیج رہے ہیں $1000، تو بھائی اگر میں آپ کو اگر کم کر کے 235 کا ریٹ دیتا ہوں، اور اگر آپ کا مارکیٹ میں ریٹ اگر آپ لینے جاتے ہو اس سے بہت کم ملتا تھا، تو میں 235 کے پلس آپ کو میں 13 روپے دے دوں، اور میں کہوں چلو یار آج
آپ کو میں 248 روپے دے دیتا ہوں یا 250 دے دیتا ہوں, تو 15 روپے آپ کماؤ گے تو آپ کے رشتے دار کو آپ کہو گے یار مجھے ڈائریکٹ بھیج دیا کر کے ٹیکس فری مجھے ملتے. اب یہ انسینٹیو آپ کو دینے, یہ PRI جو ہے نا یہ وہاں دبئی میں بریک ہو جاتا ہے, بہت کچھ اس میں ہے. اس کے اگر آپ سرکاری آڈٹ کرائیں گے تو بہت رات افشاں ہوں گے. بہت رات افشاں ہوں گے. بہت شکریہ طلعہ صاحب آپ کے وقت کا. لاہور میں آپ نے وقت بھی نکالا, آئے بھی. کراچی میں تو گھر پہ ہوتے ہیں طلعہ صاحب, تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ طلعہ صاحب کچھ ٹائم نکال دیں, لیکن لاہور میں ظاہر ہے کاروباری مصروفیت تھی, کچھ چیمبر کی مصروفیت بھی تھی طلعہ صاحب میرا خیال ہے. تو ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.